اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کزرع اخرج شطأہ. یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہیں جس نے نکالا اپنا پٹھا. فآزرہ، پھر تقویت دی اس کو. فاستغلظ، پھر مضبوط ہو گیا. فاستوی علی سوقہ، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر. اس آیہ کریمہ میں یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے اور نمبر کے اعتبار سے 29ویں آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کی صفات بیان فرمائی ہیں مثالوں کے ذریعے. اس حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کے صحابہ اس طرح ہیں جس طرح کھیت ہوتے ہیں، فصل ہوتی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، یعنی آپ سے اعلان نبوت کروایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور دعوت توحید لے کر آپ نے کام شروع کیا، تو اس وقت آپ اکیلے تھے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام آہستہ 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 ساتھ ملتے گئے. تو ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک دانہ کاشتکار زمین میں رکھتا ہے، بیجتا ہے اس کو، تو پہلے نمبر پر اس پر ایک شاخ ہی اس کی نکلتی ہے، وہ ایک پٹھا ہی نکلتا ہے. پھر اسی کی جڑ سے کئی اور شاخیں اس سے نمودار ہو جاتی ہیں. پہلے وہ کمزور ہوتی ہیں شاخ، پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے. پھر ایک مضبوط قسم کا وہ جو ہے نا وہ درخت بھی بن جاتا ہے، پھر مضبوط قسم کی فصل بن جاتی ہے. جیسے کہ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی وہ اپنے تنے پر پھر سیدھا کھڑا ہو گیا. تو اسی طرح صحابہ کرام بھی پہلے کمزور تھے، جب آئے تھے تو کمزور تھے. کفر کو ان پر بڑا غصہ آتا تھا، ان کو بڑی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہی صحابہ میں اضافہ فرما کر انہی کی قوت کو اسلام کے لیے استعمال کروا کے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے درخت کو مضبوط فرما دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں جب آئیں، بلکہ ہر ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جانثار، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے اسلام کے لیے اپنا جان مال سب کچھ ہتھیلی پر رکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حاضر ہو گئے. ان آیات میں صحابہ کرام کا اخلاص بالخصوص بیان تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے ساتھ مخلص تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص تھے، اور دین حق کے ساتھ مخلص تھے. دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے یہ صحابہ کرام ہی تھے. سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں. یہ ان کی محنت تھی، ان کی کوشش تھی
کہ اسلام جو ہے دنیا کی ہر جگہ کونے کونے پہ چپے چپے پر پھیل دے، اور یہ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے تو یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوجب الضراع، جب بیجنے والا ذمہ دار یا کاشتکار دیکھتا ہے کہ اس کی فصل پروان چڑھ رہی ہے، اس کی فصل جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، اس کی فصل بارآور نظر آ رہی ہے، اچھا پھل ہے، فصل صحت مند ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو کاشتکار بہت خوش ہوتا ہے۔ اب یہ کیفیت اللہ پاک نے اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہے کہ صحابہ کرام کا جوک آنا اور ان کی جانساریاں دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، حضور بھی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بیجنے والا جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کھیت صحابہ کرام کا آقا علیہ السلام کاشت کر رہے تھے، بیج رہے تھے، اور اس کے اثرات کو دیکھ کر، ان کی بڑھتی قوت کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام خوش ہو رہے تھے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ آتش غیظ میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کافر۔ اب کفار کی کیفیت صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ بھی بیان کر دی کہ جس طرح صحابہ کی جانثاری کو دیکھ کر، صحابہ کے ذوق ایمانی کو دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر میرا محبوب ان پر خوش ہو رہا ہے، اسی طرح کافر دیکھ دیکھ کر جل رہا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، جو کفار ہیں وہ اپنے غصے میں خود بخود ہی جل رہے ہیں، صحابہ کو دیکھ دیکھ کر ان کے سینے میں جلن ہو رہی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں بڑی بکواس بھی کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ جو صحابہ کی طرف دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ حضور سرور کائنات کا سچا امتی ہے، وہ ایمان والا بندہ ہے، اور جو صحابہ کی طرف دیکھ کر ان پر کوئی تنقید کرتا ہے یا صحابہ کی شان سن کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، وہ ایمان سے فارغ ہے۔ یہ کافر کی صفت بتائی ہے نبی اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہ کافر جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، وہ جل بھن جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ علم دیا ہوا تھا کہ آنے والے زمانے میں صحابہ کے ساتھ لوگ بغض رکھیں گے، عداوت رکھیں گے، تو اس بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے ایک دو ارشادات میں عرض کر دیتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ پوری جماعت صحابہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ آج کل یہ بدبخت جو ہے نا، یہ صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، باقاعدہ نماز کے اندر، قرات کے اندر لعنت کرتے ہیں، یہ شیعہ طبقہ جو ہے، اور نماز کے بعد یہاں کھڑے، جیسے ہم سلام پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اسی طرح یہ کھڑے ہو کر لعنت کرتے ہیں۔ یہ میرا اپنا آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اندر۔
تو یہ کبھی کسی صورت میں بھی ان کو یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. جو صحابہ پہ لعنت کرے کیسے بھی. ہاں جی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دوسرے کو کافر کہتا ہے اگر وہ اس کا حقدار ہے کہ وہ واقعی کافر ہے تو کفر اس کی طرف چلا جائے گا ورنہ واپس لوٹ آئے گا, کہنے والا کافر ہو جائے گا. تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کو گالی نہ دینا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, کیونکہ اگر غیر صحابی تم میں سے غیر صحابی جو خرچ کرے احد پہاڑ جتنا سونا, اور میرا صحابی ایک سیر یا آدھا سیر کوئی جنس گندم جو کوئی ایسی چیز خرچ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر زیادہ ہے احد پہاڑ جتنے سونے سے. صحابہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں, لہذا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. اس کے بعد ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی. یہ 4 مرتبہ حضور نے بار بار یہ میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ 4 مرتبہ حضور نے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کی بے ادبی ہو تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے, تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاؤ گے. اس لیے میں تمہیں صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. اس کے بعد ارشاد فرمایا لا تتخذوہم اردا من بعدی, میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ میرے صحابہ سے محبت نہ کرے. ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم, جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا حقیقت میں میرے ساتھ بغض رکھنا ہے. اور ارشاد فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی, جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد اذى اللہ, جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. یعنی جس نے صحابہ کے بارے میں بکواس کی اس نے میرے بارے میں کی, اور جس نے میرے بارے میں کی میری توہین کی اس نے اللہ کی کی. فیوشک ان یاخذہ, ان قریب تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے. اگر میرے صحابہ کی بے ادبی کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے, اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے. لہذا صحابہ کے بارے میں بکواسات کرنا یہ ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, اور اس شخص کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا, وہ اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس جماعت کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.